داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا سید جب حضرت امیر معاویہ کو کلیئر کر رہا ہے تو پھر بعد والے ان چھوٹے سیدوں کو، چلو ویسے بڑے سید داتا صاحب کے لحاظ سے تو چھوٹے ہی ہیں آج والے، تو ان کو بھی تو کلیئر کرنا چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اپنا سینہ۔ بخاری شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کے ساتھ امیر المومنین کا لقب ہے، اور لوگ عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں کوئی فضیلت نہیں، اب کیا امیر المومنین اور چھوٹی فضیلت ہے؟ یہ جو قول ہے کہ ان کے فضائل میں تو کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں، سب من گھڑت ہیں، پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی سب جہالت پہ مبنی ہے۔ طاہر القادری نے آج یہ پراپیگنڈا کیا، تو اعلی حضرت نے کیا لکھا تھا؟ بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خال المومنین، کاتب وحی، امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کی مناسبت سے خطبہ جمعۃ المبارک کا آج موضوع ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل حق کی نظر میں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے جن نفوس قدسیہ کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، اور وہ صحابہ کرام
رضی اللہ تعالی عنہم شمار ہوئے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ان سب کے جنتی ہونے کا اعلان کیا گیا، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے فتح مکہ سے پہلے کے اور فتح مکہ کے بعد کے جمیع اصحاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ اور فرمایا دوسری جگہ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، کہ جن سے حسنہ کا وعدہ کر دیا گیا ہے ان کو جہنم سے دور کر دیا گیا ہے۔ لا يسمعون حسیسها، یعنی وہ تو جہنم کی آگ کی آواز بھی نہیں سنیں گے، اتنا ان کو جہنم سے دور کر دیا گیا ہے، اور وہ جنتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سارے کے سارے ہمارے لیے اتنے محترم ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب میرے اصحاب کا ذکر کیا جائے تو پھر زبانوں کو روک لو۔ فامسکوا، امسکوا کا مطلب یہ ہے کہ زبانیں سنبھال کے رکھو۔ امسکوا کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی کوئی فضیلت بیان نہ کرو، رک جاؤ، چپ کر جاؤ۔ یہ مطلب ہے کہ بولتے ہوئے ان کے مقام و مرتبہ کے شایان شان بولو، اور ان کے مقام و مرتبہ کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نہ نکالو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مختلف درجات اور مراتب بیان کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو درجہ خلفائے راشدین کا ہے وہ باقی صحابہ کا نہیں، اور پھر جو درجہ عشرہ مبشرہ کا ہے وہ باقی صحابہ کا نہیں۔ یہ درجہ بندی کئی وجوہ سے موجود ہے، کچھ فقہا صحابہ ہیں، کچھ غیر فقہا صحابہ ہیں، لیکن شرف صحبت جنہیں بھی ملا وہ سارے جنتی ہیں۔ اور بعد والے حضرات میں سے تابعین سے لے کر آج تک کوئی بڑے سے بڑا ولی اپنی زندگی کی آخری گھڑی میں بھی وہ فضیلت نہیں پا سکتا بندگی کر کر کے جو رب ذوالجلال صحابی کو کلمہ پڑھتے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب و احترام بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح کہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ادب و احترام لازم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم، ان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل سنت تقابل نہیں کرتے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات بڑے بلند ہیں اور آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شرف صحبت ہے، جو صحابی ہونے کی فضیلت ہے، اور آپ کے جو دیگر فضائل و مناقب ہیں جو اپنی حیثیت میں اپنے درجے کے مطابق آپ کو اللہ نے عطا کیے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، صحابہ نے بیان کیے ہیں، تو اہل سنت و جماعت ان پر عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کو بیان بھی کرتے ہیں۔ جو اہل سنت کی کتابوں میں علم کلام میں یہ آیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ہے وہ امساک کیا جائے اور توقف کیا جائے، تو یہ مطلب یہ ہے اس کا کہ آپ کے خلاف بولنے سے زبانیں بند رکھی جائیں، نہ یہ کہ آپ کی فضیلت جو ہے اس کو بھی بیان نہ کیا جائے، چونکہ اہل فضیلت کی فضیلت بیان کرنے کا حکم ہے،
اور پھر جن کی فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہو، ان کی فضیلت بیان کرنے سے روکنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور بغض کا ایک عمل ہے، چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امسکو فرمایا ہے وہ صحابہ کے لحاظ سے کوئی نازیبا لفظ بولنے سے روکا ہے۔ فضائل صحابہ کے بیان کرنا، اور فضائل تو اپنی جگہ سب سے بڑا فضیلت تو شرف صحبت ہے کہ جب وہ صحابی ہیں، تو اس سے اور بڑی شان کیا ہوگی، یعنی نبیوں کے بعد جو سرکار کے صحابہ کا شرف ہے کہ لاکھوں ولی کسی ایک صحابی کی ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس بنیاد پر یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کوئی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھانا چاہتا ہے تو یہ نواسب کا طریقہ ہے، اور جو ان کی اپنی شان ہے، بلکہ بڑھانا تو درکنار، ہمارے اہل سنت کے نزدیک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر بھی نہیں، بڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس واسطے اعلیٰ فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، کہ بے شمار فرق ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بے شمار فرق ہے، تھوڑا فرق نہیں۔ تو لہٰذا نہ برابر کہا جائے نہ بڑھایا جائے، وہ طریقہ نواسب کا ہے۔ اہل سنت و جماعت آپ کا جو شرف صحبت میں اپنے درجے میں آپ کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ ساری مانتے ہیں، نہ مولا علی سے بڑھاتے ہیں نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ثابت کرتے ہیں۔ جو صحابی ہونے کے لحاظ سے جتنی شانیں بھی ثابت ہیں وہ ساری مانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس واسطے اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے کہتے ہیں فرق مراتب بے شمار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پہ بھی کار فجار، کہ ادھر تو مقابلے ہی کوئی نہیں، لیکن ہمارے تو یہ بھی سردار ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان پہ تان کرنا یہ فجار لوگوں کا کام ہے، فاسق و فاجر لوگ جو تان کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اس سلسلہ میں آج کی گفتگو وقت محدود کے اندر نہایت اہم گفتگو ہے۔ الجامع الکبیر جو امام ترمذی کی کتاب ہے، جلد نمبر 6 میں آپ نے اس میں پورا باب قائم کیا، باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی کچھ لوگوں کا بالخصوص یہ طاہر القادری نے سارا پراپوگنڈا کیا ہوا کہ ان کے تو فضائل ہی نہیں ہیں، فضائل کا کوئی باب ہی نہیں ہے۔ تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو الجامع الکبیر ہے، اس کے علاوہ وہ جامع ترمذی علیحدہ کتاب ہے، اس میں بھی باب ہے، یہاں بھی آپ نے باب قائم کیا ہے۔ اس طرح یہ فضائل صحابہ جو امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس میں بھی باقاعدہ باب ہے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یعنی اور تو اور رہا، حضرت غوث اعظم پیران پیر آپ کی جو کتاب اصول الدین ہے، اس میں آپ نے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا باب قائم کیا ہے۔ یعنی آج اتفاق سے ہمارے پاس سید محمد بہادر شاہ صاحب جیلانی بھی موجود ہیں، یعنی یہ سادات کرام جیلانی سید، دیکھو کتاب اصول الدین، یہ علم کلام پر جو کتاب ہے پیران پیر کی، حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سر العزیز، تو اس کتاب کے اندر پورا باب آپ نے ذکر کیا خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہیں ہمارے اکابر، یہ کشف المحجوب ہے، یہ مکتوبات شریف ہے، یہ ساری یعنی جو ہمارا ماضی ہے وہ ان کے فضائل بیان کرنے کا، یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ زبان بند رکھنی ہے۔ کچھ لوگ تو زبان بند نہیں رکھ رہے بلکہ الٹا
وہ بکواس کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں اور روافض کی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے بارے میں بولنا ہی نہیں. تو ہمارا ہے جو وہ ہے کہ یہ ہمارے سارے اکابر بولے ہیں اور انہوں نے فضائل بیان کیے ہیں. تو فضائل بیان کرنے والا بولنا یہ اہل سنت و جماعت کا، اہل حق کا یہ طریقہ رہا ہے. تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں امام ترمذی نے بیان کی. کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے. مہدی خود ہدایت یافتہ، ہادی اوروں کو ہدایت دینے والا، ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، اور ساتھ جو ہے وحد بھی، اے اللہ ان کے ذریعے اوروں کو ہدایت عطا فرما دے. اب اس حدیث پر انہوں نے لکھا کہ یہ حدیث ہے، یعنی گھڑی ہوئی بات نہیں، اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے. اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کیا بنتی ہے؟ آج اس 15ویں صدی میں بھی کوئی نہایت پارسا صوفی بزرگ سید کسی کے لیے دعا کر دیں تو سمجھا جاتا ہے یہ تو ان کا منظور نظر ہے، وہ تو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو جن کے لیے سلطان الانبیاء علیہ السلام نے دعا فرمائی ہو، ان کے لیے کی پیچھے پھر کیا محرومی رہ جائے گی؟ اور دعا بھی یہ نہیں کہ ان کو مال دے دے، ان کو دولت دے دے، دعا یہ ہے کہ اے اللہ ان کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے. اور پھر جو ہے وہ وحد بھی میں علیحدہ کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے. تو اب یہاں اہل سنت و جماعت کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جن کے نزدیک حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی کے لیے دعا کی ہے تو بڑی سند ہے کہ یہ داتا صاحب نے دعا کی تھی، یا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کے لیے دعا کی تو یہ بہت بڑی سند ہے اس کے متبرک ہونے کی کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے دعا کی. اور جن کے لیے دعا کی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت بڑی سند ہے کہ یہ تو وہ شخصیت ہے تاریخ میں جن کے لیے خواجہ صاحب نے بھی دعا کی ہے. تو اب یہاں آگے پھر یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے. وہ دعا اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھنے والے لوگ وہ دعائے رسول علیہ السلام کی فضیلت تو تسلیم کریں نا، اور اپنے مقام پر تسلیم کرتے بھی ہیں، تو پھر یہاں آ کر وہی دعا جو ہے وہ معاذ اللہ ان کے بقول ناکارہ کیوں ہو جاتی ہے؟ وہی دعا بے اثر کیوں ہو جاتی ہے جو دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے مانگیں تو بہار ہی بہار ہے، بہار ہی بہار ہے. یہاں آ کر اس دعا کے اثرات جو ہیں وہ ختم کیوں ہو جاتے ہیں؟ لہٰذا اس دعا کے پیش نظر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں مکتوبات شریف میں. تو یہ جلد نمبر 1 میں دفتر حصہ 4 میں در المعرفت صفحہ نمبر 58 یہ دعا لکھتے ہیں کہ حضرت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام در احادیث نبوی باسناد ثقات آمدہ کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں باسناد ثقات آمدہ، ثقہ اور معتبر اسناد کے ساتھ، کہ حضرت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام در حق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کردند کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی ہے. کیا دعا؟ پہلے اللہم علمہ الکتاب والحساب،
یہ علیحدہ حدیث ہے دوسری کتابوں میں، وَقِهِ الْعَذَابِ، کہ ان کو کتاب کا بھی علم دے، حساب کا بھی علم دے، اور انہیں عذاب سے محفوظ رکھ۔ وجائے دیگر در دعا فرمودان اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، جو ابھی حدیث پیش کی ہے۔ اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ وہ دعائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقبول است، سرکار کی دعا مقبول ہے۔ تو وہ کیسا امتی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کے حق میں دعا بھی کی ہے، دعا تب بھی کی تھی، سرکار راضی تھے، اور پھر اللہ سے بھی اتنا بڑا خزانہ ان کے لیے مانگا ہے، تو یہ پھر بھی بغض رکھتا ہے، تو پھر بغض معاویہ تو پھر بغض پیغمبر علیہ السلام تک پہنچا دے گا، جس طرح کہ سرکار نے واضح فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، صحابہ سے پیار اسی کو ہے جس کو مجھ سے پیار ہے، اور صحابہ سے بغض وہی رکھتا ہے جو مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اس حدیث کے تحت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا اور یہ دعوت دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تو لحاظ رکھو کہ جب دعا سرکار فرما رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوازنا چاہتے ہیں، اور یہ دعا جو ہے وہ مقبول دعا ہے، جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بنیاد پر یہ مجدد صاحب اس سلسلہ میں یہ تحریر فرمائی۔ اب یہ ہے کہ اس پر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کتاب اصول الدین ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں لکھتے ہیں وَأَمَّا خلافت ابن معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ فثابتۃ صحیحۃ بعد موت علی علیہ السلام وبعد خل الحسن بن علی نفسہ من الخلافہ وتسلیمها الى معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لرأی رآہ الحسن، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سپرد کر دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، تو پھر یہ خلافت ثابت ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اس وجہ سے بخاری شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کے ساتھ امیر المومنین کا لقب ہے، یعنی جس طرح میں نے ابھی گفتگو میں ابتدا میں امیر المومنین کہا، تو وہاں پر باقاعدہ یعنی جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سائل کا مکالمہ ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے اندر امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا ہے۔ اور لوگ عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں کوئی فضیلت نہیں، اب کیا امیر المومنین اور چھوٹی فضیلت ہے کہ مومنین کے امیر؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی اپنی، دوسرا کیوں خلافت دے دی؟ کہتے ہیں وَتَحْقِيقٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحسن، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا فرمان تھا؟ ان ابنی ھذا سید، کہ آپ کو ممبر پہ بٹھا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا سردار بیٹا ہے، یصلح اللہ تعالی بھی بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا۔ تو غوث پاک کا یہ نظریہ ہے کہ جو صلح کروائی، یہ جو صلح ہوئی، ایک جھنڈے کے تحت امت اکٹھی ہوئی، اور کہتے ہیں فسم عامہ عام الجماع فواجب امامتہ بعقد الحسن لہو، فسم عامہ عام الجماع، یعنی مسلمانوں میں اس سال کو جماعت والا سال کہا جاتا ہے، یعنی انتشار کے خاتمے کا سال، سب کے جمع ہونے کا سال۔ یہ سال جماعت تھا کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، خلافت ان کے سپرد کی، اور خلافت اس حدیث کے تحت جو سرکار نے بچپن میں ان کی ڈیوٹی لگائی تھی اور امید یقین ظاہر کیا تھا کہ یہ اللہ ان کے ذریعے میری امت میں
صلح کروا دے گا، انتشار ختم ہو جائے گا۔ تو یہ رائے ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور کہتے ہیں میرے نزدیک بھی یہ جماعت کا سال تھا، سال جماعت۔ کیوں؟ لارتفاع الخلاف بین الجمیع والاتباع الکل لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لأنہ لم یکن ہناک منازع ثالث فی الخلافہ، کہا اور تو کوئی خلافت کا امیدوار ہی نہیں تھا، کوئی حقدار ہی نہیں تھا۔ دو پہلے آ رہے تھے جب معاملات آپس میں، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تو بالیقین خلیفہ راشد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے وصال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد کر دی تو کہا یہ اب سب ہی تابع ہو گئے۔ انہوں نے اتباع کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب امام حسن نے بیعت کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اور تو کوئی تیسرا امیدوار ہی نہیں تھا اور تیسری کوئی بڑی شخصیت ہی نہیں تھی۔ تو اس واسطے امام حسن کا یہ کردار ہے کہ آپ نے مقبولیت تامہ ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا بیدی جماجم العرب، عربوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھیں، سارے عربوں کی کھوپڑیاں، چاہتا میں تو لڑا دیتا، تو چاہتا تو بچا لیتا، تو میں نے نانا جی کی امید پوری کرتے ہوئے میں نے عربوں کو، امت کو محفوظ کر لیا ہے۔ اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ، اس میں ایک چیز جو بڑی عام دماغوں میں کھٹکتی ہے، یزید کی وجہ سے، یزید کی وجہ سے کچھ لوگ جو یزید کے کرتوت ہیں یا یزید پلید بیٹا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس بنیاد پر کچھ لوگ ایک ہی پلڑے میں رکھ دیتے ہیں اور ایک ہی طرح معاذ اللہ مذمت کے الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا یزید پلید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے مندہ سوچتے ہیں یا دل میں کوئی کھوٹ اور بغض رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک بڑے سید صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ بڑے سید صاحب حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی جو اصل فارسی کتاب کشف المحجوب شریف ہے، یہ نسخہ جو ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جو ہیں ان کے ہاتھ کا جو نسخہ تھا لکھا ہوا، اس کا آگے چھپا ہوا بقلم خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی۔ تو اس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے مسئلے پر فیصلہ کن بات لکھی سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ ورقہ نمبر، اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ جو چھپی ہوئی کا ہے وہ 78 ہے، ویسے 104 ہے، تو جو اصل نسخہ ہے قلمی، اس میں جب آپ نے یزید کا ذکر کیا تو یزید کا ذکر یزید بن معاویہ، فارسی میں کہا کہ پیش یزید بن معاویہ اوردن، یعنی وہ واقعہ کربلا کے بعد جو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جو دمشق میں ان کو لایا گیا، تو پیش یزید بن معاویہ۔ اب اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ اخزاہ اللہ، اخزاہ اللہ، خزی سے ہے، اللہ اس یزید کو رسوا کرے، اخزاہ اللہ، یعنی یہ داتا صاحب نے ضروری سمجھا کہ میں صرف اس کا ذکر نہ کروں کہ آگے میں یہ اس کو ضرور کہوں گا اخزاہ اللہ، لیکن ساتھ ہی ذہن میں خیال آیا کہ نام تو لکھا ہے یزید بن معاویہ، تو کوئی یہ ضمیر کھینچ کے حضرت معاویہ کی طرف نہ لے جائے، کیونکہ قریب تو وہی ہیں، یزید بن معاویہ اخزاہ اللہ۔ تو آپ نے فوراً لکھا دون ابی ہے، دون ابی ہے، یعنی یہ حالانکہ ویسے تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی کہ بات یزید کی ہو رہی ہے، اور جو آخر میں ہوتی ہے چیز وہ جیسے بھی ہو، رحمہ اللہ ہو یا لعنت اللہ ہو، وہ پہلے نام کے لحاظ سے ہوتی ہے۔
تو یہاں آپ نے جو فرما دیا اخزا اللہ ہو، تو یہ ضمیر یزید کی طرف راجع ہے قانون کے لحاظ سے، لیکن پھر بھی چونکہ مقام صحابیت بڑا نرم و نازک ہے کہ کہیں کوئی اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منہ نہ اٹھائے، تو آپ نے لکھا دون ابی ہے، نہ کہ اس کے ابا جی کو، یعنی حضرت امیر معاویہ کو فوراً 2-4 صفحے بعد یا 2-4 لینے بعد نہیں، اسی ٹائم فوراً ان کا دفاع کیا کہ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے، یہاں سے یزید کو تو یہ کہنا ہے کہ اللہ اسے رسوا کرے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً ساتھ ان کا تحفظ بھی کرنا ہے، چونکہ ان کا اگر تحفظ نہ کریں تو پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب کوئی جائے گا تو وہ خود رسوا ہو جائے گا۔ تو اس واسطے داتا صاحب نے لکھا دون ابی ہے۔ اب میں حیران تھا کہ میں نے یہ جو 2-3 نسخے میرے پاس ترجمے کے پڑے ہیں، 2-3 تراجم ہیں کشف المحجوب کے، تو یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ یہ دون ابی والا فرق سب سے پہلے میں نے نوٹ کیا اور بیان کیا کہ یہ داتا صاحب فیصلہ کر رہے ہیں یزید کو یزید پلید مان کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے جدا بیان کر رہے ہیں فوراً۔ تو کچھ لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو ہیں کشف المحجوب، کوئی ایسی بات ہوئی، تو میں نے چیک کیا تو کچھ ترجمہ کرنے والوں نے تو یزید بن معاویہ لکھ کے آگے یوں ہی عربی میں لکھ دیا اخزا اللہ دون ابی ہے، کہ جس طرح کوئی نام لکھ کے کوئی رحمت اللہ لکھ دیتا ہے یا غفر اللہ عنہ لکھ دیتا ہے، کہ ترجمہ اس کا نہیں کرتے، تو انہوں نے یوں ہی عربی عبارت ساتھ لکھ دی ریشن میں یزید بن معاویہ اخزا اللہ دون ابی ہے۔ تو اب عام اردو پڑھنے والے کو اب آگے کیا پتا ہے کہ یہ کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ اور ایک پورا فتویٰ تھا، پورا فیصلہ تھا، تو ترجمے والوں نے تو اس طرح لپیٹا ہوا تھا، شاید ان کی توجہ نہیں گئی کہ ہم اس کا ترجمہ کر کے بتائیں۔ بہرحال جب میں نے اس کا کھوج لگایا تو پتہ چلا کہ کشف المحجوب تہران میں بھی چھپی ہے، اور تہران میں انہوں نے صرف دون ابی کاٹنے کے لیے چھاپی ہے، یعنی تاڑنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں، اب انہوں نے تو یہاں ترجمہ بھی نہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جس نے کبھی بھی یہاں سے پڑھا کشف المحجوب کو تو وہ تو فوراً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنبھل جائے گا، اس کا عقیدہ صحیح رہے گا، اور جو ہم کرتوت کرتے ہیں کہ ایک ہی پلڑے میں تولتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے ساتھ، تو اتنی بڑی شخصیت بر صغیر کی اور روحانیت کے پارلیمنٹ کے وزیر اعظم اس بر صغیر کے اندر، اگر ان کا قول کہیں سے مل گیا کسی کو کہ وہ تو یزید کی تو مذمت کرتے ہیں مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مستثنیٰ کر رہے ہیں، دون ابی سے نکال رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے طور پر کتاب چھاپی، باقی اسی طرح لکھی سوائے چند مقامات کے، لیکن یہاں انہوں نے ارادے کے ساتھ دون ابی ہے کاٹ دیا۔ اب دون ابی کوئی کاتب کی کا صاحب نہیں تھا، کو کاتب کو یہی آ کے صاحب ہونا تھا کہ دونا کاٹنا ہے اور ابھی کاٹنا ہے، کاتب کا صاحب تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اخزا اللہ کاٹ دے، لیکن وہ دون ابی ہے کاٹ کے تو معاذ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے لانا چاہتے تھے اس میں کہ قریب ان کا ذکر ہے، تو اخزا اللہ آگے دون ابی ہے انہوں نے مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دیا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے داتا صاحب کے صدیوں بعد ان کے اس پیغام کو زندہ کیا اور چوری بتائی۔ یہ میرے پاس تہران کی چھپی ہوئی بھی ہے، یہ ہے کشف المحجوب جو تہران سے چھپی ہے، اوپر لکھا ہے نسخہ تہران۔ انہوں نے یہی مقام جب آیا تو اس میں کیا لکھا، کہتے ہیں کہ پیش یزید بن معاویہ اخزا اللہ، اب دون ابی ہے نہیں ہے، یعنی وہ تو یوں حکومتیں لگی ہوئی ہیں ہمارے خلاف، حقائق کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں کہ کتاب چھاپنا ایک کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے حکومت کے لیے، اور حق کو چھپانا ان کی کے سامنے ایک ہدف ہے۔ تو اب یہ ہماری طرف سے بھی
یعنی اتنی مقابلے میں زیادہ تشویش ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ کہیں کوئی وہ ملاوٹ نہ کر دیں۔ اب وہ تو اس حد تک داتا صاحب تک جا کے اپنی فکر داتا صاحب پہ تھوپنا چاہتے ہیں۔ تو آج والے سجادہ نشین اور آج کے یہ آستانے اور آج جو اس طرف ایران توجہ کر رہا ہے خصوصی طور پر کچھ لوگوں کو کہ جن کو معلومات بھی پوری نہیں اور ادھر چمک بڑی ہے بظاہر دنیا کی، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا سید جب حضرت امیر معاویہ کو کلیئر کر رہا ہے تو پھر بعد والے ان چھوٹے سیدوں کو، چلو ویسے بڑے سید داتا صاحب کے لحاظ سے تو چھوٹے ہی ہیں آج والے، تو ان کو بھی تو کلیئر کرنا چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اپنا سینہ، تاکہ یہ ان کا بھلا ہے۔ تو یہ یعنی میں ایک ریکارڈ پر یہ چیز پیش کر رہا ہوں، دونا ابھی، ایک تو جن کے پاس ترجمے والی ہیں وہ دونا ابھی والا مقام جو ہے وہ ساتھ ترجمہ پورا لکھیں کہ اللہ یزید کو رسوا کرے، نہ کہ یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ پورا ہوگا تو پھر ٹرانسلیشن ہے، ورنہ وہ ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ اور دوسرا، اب سے یعنی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے مختلف جگہوں پر کہ اگر یہ نسل در نسل وہ یوں ہی چھاپتے رہے اور ادھر ہمارے نسخے ناپید ہو گئے۔ اب اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں پاکستان میں فارسی کشف المحجوب تو بڑا مشکل ہے کہ چونکہ فارسی پڑھنا چھوڑ دیا گیا ہے، اور آگے آسانی اردو ترجمے میں ہے، اور اردو ترجمے والے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے ترجمہ نہیں کیا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے عبارت ہی حذف کر دی ہے، اور ادھر ان کو مطلوب ہے کہ عبارت حذف ہو۔ تو اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو حقائق ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب حقیقت کو چھپایا جائے تو پھر حقیقت کو ظاہر کرنا مزید لازمی ہو جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا، تم نے اب زیادہ تذکرہ شروع کر دیا، اور یہ انہیں اعتراض ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کیوں منایا جاتا ہے، ان کا تذکرہ کیوں جاتا؟ اپنے وہ لیڈر کا قائد ڈے منا رہے ہیں شہر شہر میں، اور جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے قدموں کی خاک تک بھی ان کا لیڈر نہیں پہنچ سکتا، صحابی رسول علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں پابندی لگا رہے ہیں، اور امسکو کا جو ہے وہ ترجمہ غلط کر رہے ہیں اور اپنے بغض کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اور ان کے فضائل کا بیان اس لیے بھی لازم ہو گیا ہے کہ پہلے تو ایک طبقہ تھا روافض کا، ان کے خلاف شر پھیلانے والا، اب روافض زدہ طبقہ جو ہے وہ بھی شر پھیلا رہا ہے۔ کتنے آستانے ہیں کہ جہاں پر بیٹھے ہوئے سجادہ نشین اپنے گدوں پہ یا گدیوں پہ وہ گالیاں دیتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بھی بہت سے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ ہو، اور جو عقیدہ ہے اس کے لحاظ سے اس عقیدے کو واضح کیا جائے۔ اس سلسلہ میں ایک اور بڑی مشہور بات ہے، وہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں باقی سب کے تو فضائل کا باب ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا تو باب ہی نہیں لکھا۔ اور پھر یہ جو قول ہے کہ ان کے فضائل میں تو کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں، سب من گھڑت ہیں، یہ شوشہ اور یہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی سب جہالت پہ مبنی ہے۔ اور قربان جائیں مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی آنکھ اس وقت دیکھ رہی تھی آج کے حالات کو۔ طاہر القادری نے آج یہ پراپوگنڈا کیا، اور اپنی کتاب میں اس نے یعنی دفع الارتیاب کے اندر یہ فتح الباری سے قول لے کر لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کی فضیلت میں تو کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں، اور سب روایات من گھڑت ہیں۔ تو اعلی حضرت نے کیا لکھا تھا؟ آپ نے اصول حدیث کو بیان کرتے ہوئے
یہ جلد نمبر 5 میں ارشاد فرمایا تھا، جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 478 میں بحث ہو رہی ہے کہ فضائل و مناقب میں با اتفاق علماء حدیث ضعیف، مقبول و کافی ہے۔ فضائل میں اور مناقب میں، فضائل خواہ اعمال کے ہوں اور فضائل و مناقب شخصیات کے، ان کے اندر حدیث ضعیف بھی مقبول ہے اور کافی ہے۔ تیسرا مرتبہ فضائل و مناقب کا ہے، یہاں با اتفاق علماء ضعیف حدیث بھی کافی ہے۔ مثلاً کسی حدیث میں ایک عمل کی ترغیب آئی کہ جو ایسا کرے گا اتنا ثواب پائے گا، یا کسی نبی یا صحابی کی خوبی بیان ہوئی کہ انہیں اللہ عز و جل نے یہ مرتبہ بخشا، یہ فضل عطا کیا، تو ان کے مان لینے کو ضعیف حدیث بھی بہت ہے، ضعیف حدیث بھی بہت ہے۔ ایسی جگہ صحت حدیث میں کلام کر کے، یعنی فضائل میں حدیث آئی ہوئی ہے اور ہے ضعیف، تو وہاں کہنا کہ اس کی فضیلت میں تو صحیح حدیث ہے ہی کوئی نہ، تو کہا ایسی جگہ صحت حدیث میں کلام کر کے اسے پایا قبول سے ساکت کرنا فرق مراتب نہ جاننے سے ناشی ہے۔ فرق مراتب نہ جاننے سے یہ فکر پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے یہ لفظ قابل غور ہے، ویسے اس پورے کی جو تشریح ہے وہ تو گھنٹوں میں ہے کہ سارے اصول بتائے جائیں، لیکن کچھ نہ کچھ میں ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ آگے، جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں، کون؟ بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کیا؟ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں۔ کون بول اٹھتے ہیں؟ اور کون بولا؟ طاہر القادری۔ کم از کم اس نے یا تو پڑھا ہی نہیں اپنے اکابر کو، یا پھر ویسے اندر خمینیت ہے۔ اب دیکھو، ورنہ بندہ چور بھی جو ہے وہ چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اگر پہلے میرا تعارف کروا دیا گیا تو میں کوئی بھیس بدلوں، کوئی لفظ بدلوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں، یہ ان کی نادانی ہے۔ جو جاہل بول اٹھتے ہیں یہ ان کی کیا ہے؟ نادانی ہے۔ علماء محدثین اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں۔ مثلا جب یہ کہیں علماء کسی حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث صحیح نہیں، تو اس کا جواب یہ نہیں کہ گھڑی ہوئی ہے، یہ حدیث صحیح نہیں، ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں، حسن ہے، یہ حدیث صحیح نہیں، غریب ہے۔ صحیح نہیں کہ فوراً بعد اگلا جو ہے کلام میں، اصول میں، علماء کی اصطلاح میں وہ یہ ہے کہ جب صحیح کی نفی کی جاتی ہے تو پھر ابھی تو بڑے درجات ہیں، گھڑی ہوئی تو بات بڑی دور کی بات ہے۔ تو صحیح نہیں لیکن حسن ہے، صحیح نہیں غریب ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں نے عوام میں یہ مشہور کر دیا کہ جب امام بخاری کے جو میرٹ پر ایک حدیث صحیح نہیں اتری تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، اس کا تو پہلے یہ مطلب ہوگا کہ صحیح تو نہیں مگر حسن ہے، اور حسن بھی فضائل ثابت کرتی ہے۔ صحیح نہیں مگر وہ غریب ہے اور وہ بھی فضائل ثابت کرتی ہے۔ تو یعنی اس نے گھڑ کے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس جیسوں نے یہ دھندا کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محدثین اپنی اصطلاح پہ کلام فرماتے ہیں۔ مطلب کیا تھا کہ ایک ہے عوام میں صحیح کا مطلب، ایک ہے اصول میں صحیح کا مطلب۔ وہی جھگڑا ہے جو آج لفظ خطا کے لحاظ سے جھگڑا کیا گیا، اور عوام تو کل انعام ہیں، اور خواص نے بھی اسے الجھا کے، جو عوام کی رائے ہے خواص اس کے مقتدی بن کے انہیں عوام کو اپنا امام بنا لیا۔ تو صحیح نہیں اس کا مطلب عوام میں کیا ہے؟ غلط ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، فراڈ ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ اور صحیح نہیں محدثین کے نزدیک کیا ہے؟ حدیث ہے ابھی مگر درجہ صحیح میں نہیں، درجہ حسن میں ہے۔ حدیث صحیح نہیں، حدیث ہے ابھی، اور وہ ہے کہ جس سے عمل کی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے، وہ حدیث ہے کہ جس سے شخصیت کی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ضعیف تو ہے اگرچہ صحیح نہیں،
مگر ضعیف اور گھڑی ہوئی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. گھڑی ہوئی تو ایک سرکار پر کی طرف منسوب کرنا ہے جھوٹ کو، اور ضعیف جھوٹ کو منسوب کرنا نہیں ہے. ضعیف کو حدیث ہی کہا جائے گا، اس کو گھڑی ہوئی نہیں کہا جائے گا. تو انہوں نے صحیح نہیں اس سے یہ اخذ کر لیا کہ لہذا گھڑی ہوئی ہیں، یعنی جو امام ترمذی نے لکھی وہ گھڑی ہوئی ہیں، جو امام بخاری نے لکھی وہ گھڑی ہوئی ہیں، جو سینکڑوں ائمہ نے لکھی وہ سب گھڑی ہوئی ہیں. تو اس بنیاد پر آ کر یعنی عوام پہلے ہی نابینا کی طرح تھے، انہوں نے بتانا تھا آگے کنواں ہے کہیں گر نہ جانا، تو انہوں نے مزید ان کو دھکا دے کے گرا دیا کہ ویسے تو شاید سائڈ سے گزر جائیں لیکن ہم ان کو خود گرا کے آتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین اپنی اصطلاح پہ کلام فرماتے ہیں. اب فتاوی رضویہ پڑھنا کوئی خالہ جی کا تو گھر نہیں ہے. محدثین اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں، یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. یعنی وہ محدثین کہہ کے کہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں حسن ہے، اور یہ بے سمجھے کہہ رہے ہیں صحیح نہیں گھڑی ہوئی ہے. اب حسن میں اور گھڑی ہوئی میں کتنا فرق ہے. اور یہ بات علم کی ہے، اور ان کو مقصود ہے کہ لوگ جاہل ہی رہیں اور علم کی بات نہ سنیں، اور جو علم کی سنائے اس کو متہم کرو کہ متنازع بناؤ کہ اس کی کوئی نہ سنے. کیونکہ جو چور ہے وہ پہرے دار کو بدنام کرنا چاہتا ہے کہ میں نے تو خود اس کو بھی چوری کرتے دیکھا، رات میں جب گزر رہا تھا یہ بھی گلیوں میں پھر رہا تھا. اب اس چیز کو دلیل بنا رہا ہے گلیوں میں پھر رہا تھا، حالانکہ وہ پھر رہا تھا پہرا دیتے ہوئے، یہ پھر رہا تھا چوری کرنے کے لیے. اس لیے یہ اے ٹو زیڈ اٹھے سارے ہمارے خلاف کہ ہمارے پاس تو ایک ایک لفظ ان کا جہاں جہاں انہوں نے چوری کی ہوئی ہے، ہم اللہ کے فضل سے وہ بتاتے ہیں کہ اب زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ بتا گئے کہ جو ایسا کہے گا وہ جاہل ہوگا، وہ بے وقوف ہوگا. اب وہ اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلاتا ہے اور بات بے وقوفوں والی کرتا ہے، جو اعلیٰ حضرت کے نزدیک بے وقوف اور جاہل ہے. کہتے ہیں یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. عزیزو، یہ اعلیٰ حضرت نے تمہیں اس وقت بھی کہا، عزیزو سمجھانے کے لیے سنی کو. عزیزو جس طرح بڑا بچوں کو کہتا ہے، عزیزو مسلم کے صحت نہیں. میں مان لیتا ہوں کہ جو فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیثیں وارد ہیں وہ صحیح نہیں، میں مان لیتا ہوں. تو کہتے ہیں پھر حسن کیا کم ہے، پھر حسن کیا کم ہے. حسن بھی نہ صحیح، یہاں ضعیف بھی مستحکم ہے. اعلیٰ حضرت کا اردو بھی کیا کوئی کم ہے. عزیزو مسلم، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ جو محدثین کی شرائط ہیں صحت کی وہ نہیں پائی جاتی، لیکن گھڑی ہوئی تو نہ کہو اور فضائل کا انکار تو نہ کرو، کیونکہ فضائل کے لحاظ سے کہتے ہیں مسلم کے صحت نہیں، پھر حسن کیا کم ہے. حسن بھی نہ صحیح، یہاں ضعیف بھی مستحکم ہے. کہ فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ضعیف سے بھی ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ تو ضعیف سے اوپر درجے کی ہیں. جس طرح بھی وہ الجامع الکبیر سے پڑھ کے بتایا، انہوں نے کہا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. تو اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو اس وقت لکھا کہ ایسا کہنے والا جاہل ہے، اور آج اس کو لوگ دلیلیں بنائے پھرتے ہیں کہ فلاں امام نے یہ کہا کہ حدیث صحیح نہیں، یا امام بخاری نے تو ذکر ہی نہیں کیا. اب میں اس پر مزید جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں ٹائم کے پیش نظر، اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ ہے عینی عمدۃ القاری، یہ ہے فتح الباری، اور یہ ہے الکواکب الدراری کرمانی. تینوں نسخوں میں پہلے امام بخاری کے لحاظ سے تینوں نسخوں میں، یعنی بخاری شریف میں کتابیں ہیں نا، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، اور آگے ہر کتاب میں ابواب ہیں. یہ حدیث امام بخاری نے
یہاں پر پورا باب قائم کیا. باب کس کتاب میں؟ کتاب و فضائل الصحابہ. کتاب و فضائل الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اس میں آگے ابواب ہیں. اب جس باب کا فضیلت سے تعلق ہی نہ ہو وہ کتاب الفضائل میں کیسے آئے گا؟ جس باب کا فضائل سے تعلق ہی نہ ہو وہ کتاب الفضائل میں تو نہیں آ سکتا. تو یہ جو سارے نسخے ہیں، پرانا جو ہمارے نسخے ہیں اس میں اس کا نام ہے کتاب المناقب. یہ جو ہمارا برصغیر کا چھپے ہوئے ہیں. یہ باقی جو متن لیے ہیں، امامینی نے لیا ہے یا اسقلانی نے لیا ہے یا قسطلانی نے لیا ہے یا کرمانی نے لیا ہے، وہ سارے متن جو ہیں ان میں نام ہے کتاب فضائل صحابہ. اب فضائل صحابہ کا ہیڈنگ دے کے تو نیچے لکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، باب و ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اگر ان کی کوئی شان نہیں تو فضائل صحابہ میں، صحابہ تو لاکھ سے بھی زائد ہیں لیکن یہاں صرف چند کے فضائل کا تذکرہ کیا اور ذکر کیا، اور ان چند میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا. اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ رمز سمجھنے کے لیے بھی زندگی پگھلانی پڑتی ہے. اب کچھ باب اسی کتاب فضائل صحابہ میں ایسے ہیں کہ جن میں مثلا اسی باب سے پہلے ہے، وہ ہے باب مناقب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں لفظ ذکر نہیں، وہاں لفظ مناقب ہے، اور بھی بہت سے ابواب ہیں. اب یہاں اگر کسی کی سوئی اڑ جائے کہ صرف ذکر کیا ہے، یہ تو بھی میں بتاؤں گا کہ ذکر جو کیا ہے وہ فضیلت نہیں تو اور کیا ہے. لیکن جو ترجمۃ الباب کے لحاظ سے جن کی اڑی ہوئی ہے سوئی کہ یہاں تو صرف ذکر معاویہ کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں کہتا ہوں اسی سے تھوڑا سا پہلے ایک اسلام کی بڑی نامور شخصیت کا تذکرہ ہے، بہت بڑی انفرادی ذات کہ جو صرف ایک ہی ہیں اس لقب کے ساتھ. وہ ہیں سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو حضرت عباس سرکار کے ہیں چچا جان، لیکن سرکار فرماتے تھے ردو الیہ ابی عباس، کہ میرے ابا جی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لے آؤ. تو یہ کائنات میں اور کون ہے کہ جسے سرکار ابا جی کہیں؟ یعنی یوں یہ اپنے ابا جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو پہلے وصال ہو چکا تھا. یہ جنہوں نے ظاہری حیات میں کلمہ پڑھا، سرکار فرماتے ہیں ردو الیہ ابی عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لے آؤ. ان کا باب بھی قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. تو ان کا کیسے باب کیا؟ کیا باب فضائل عباس، باب مناقب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہیں، کہتے ہیں باب ذکر العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے نسخوں میں باب ذکر ہے. جس طرح باب قائم کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں، اس سے پہلے یعنی ٹائٹل اسی قسم کا باب ذکر العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور حالانکہ نیچے جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی؟ حدیث یہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، کانا اذا قاحتو استسقا بالعباس بن عبد المطلب، کہ جب قحط پڑتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کی دعا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے کرتے تھے. یہ اس باب کے تحت لکھا ہے. تو یہ ان کی شان بیان ہو رہی ہے نا، ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا میں اللہ کے سامنے ان کا نام پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا، اے اللہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور تو بارش نازل کر دیتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اپنے نبی علیہ السلام کے چچا جان کے نام سے، ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں. فَاسْقِنَا، تو بارش برسا. حدیث میں فَيُسْقَوْنَ، برسا دی جاتی تھی.
تو اگرچہ ترجمات الباب میں لفظ مناقب نہیں ہے، ترجمات الباب میں لفظ فضائل نہیں ہے، لیکن جو ذکر ہے ان پڑھ بندہ بھی کہے گا کہ یہ تو فضیلت ذکر ہے، فضیلت ہے نا، کہ کتنی بڑی شان ہے اس انسان کی کہ جس کے لحاظ سے اللہ کے دربار میں اس کا نام پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں اگرچہ ایک علیحدہ بحث ہے دیوبندیوں وہابیوں کے لحاظ سے، لیکن یہ ہمارا یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہیں، اب بھی ان کے وسیلے سے دعا ہو سکتی ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ صرف آپ ہی نہیں، آپ کی نسبت والے ہر عظیم سے دعا مانگی جا سکتی ہے ان کے وسیلے سے۔ تو اس واسطے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اب وہ سارا جو ادھر کہہ رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، پھر یہاں کیا جواب دیں گے کہ یا امام بخاری کو ان سے بغض ہے؟ کیا امام بخاری کی ہاں؟ اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں جو انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، امام بخاری لفظ فضائل اور مناقب وہاں لکھتے ہیں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قولی سے کوئی لقب کسی حدیث میں ہو اور پھر وہ امام بخاری کی شرائط پر بھی پوری اترے تو پھر لفظ فضائل لکھتے ہیں۔ اور اگر وہ کسی صحابی نے ذکر کیا ہے اور سرکار نے نہیں فرمایا کوئی لقب، اگرچہ سرکار نے اپنی جگہ اور مقامات پہ فرمایا بھی ہے، مگر امام بخاری کی شرط پہ وہ پورا نہیں اترتا، اگرچہ وہ لقب ثابت ہے چونکہ ان کی سخت ترین شرائط ہیں حدیث کو لینے کی۔ تو اس بنیاد پر اب یہاں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، سرکار کا فرمان نہیں تھا، تو اس بنیاد پر اگرچہ سرکار کے فرمان بھی موجود ہیں لیکن امام بخاری کا میرٹ اونچا ہے شرط کا، صحیح پرکھنے کا، تو امام بخاری نے یہاں باب ذکر العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا۔ ایسے ہی باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو احادیث ہیں فضائل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حسن ہیں اور امام بخاری کی شرائط پہ پوری نہیں اترتی، تو امام بخاری اب وہ نہیں لکھ سکتے تھے اپنے قانون کے مطابق، مگر دل چاہتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر ضرور ہونا چاہیے اور ذکر اچھے لفظوں میں ہونا چاہیے، تو اس واسطے آپ نے بابو ذکر معاویہ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جیسے بک بک کرنا ناجائز ہے، ایسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی بک بک کرنا ناجائز ہے، اور یہ جس طرح کا ترجمۃ الباب ہے ایسے ہی وہ ہے، باقی یہ اصولی باتیں ہیں اور امام بخاری کی اصطلاحات ہیں، ان کے لحاظ سے انہوں نے فضیلتوں کی حدیثوں کا انکار نہیں کیا، بلکہ اپنی شرط کے مطابق وہ لکھا کہ جس میں تذکرہ ان کا موجود ہے اور تذکرے کے ساتھ یقیناً فضیلتیں بھی موجود ہیں، مگر وہ قول کسی صحابی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو اس بنیاد پر اب یہاں پر قول ہے، حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں او ترى معاویہ تو رضی اللہ تعالی عنہ بعد العشاء برکعت، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد یعنی فرضوں کے بعد جب وطر پڑھے تو ایک رکعت پڑھے۔ یہ اختلافات صحابہ 3 وطر اور 1 وطر کے لحاظ سے اگرچہ ساری احادیث ملائیں تو 3 کو ترجیح ہے، جس طرح کہ شرح معانی الاثار میں اس کی وضاحت ہے۔ تو وَعِنْدَهُ مولا لابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے 1 وطر پڑھا تو پاس حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام موجود تھے، اور انہیں عجیب لگا کہ وہ ایک نہیں مانتے تھے، ایک نہیں پڑھتے تھے۔ فَأَتَبْنَا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جس طرح پھر عادت ہوتی ہے دل میں الجھن بھی، دیکھو ہم 3 پڑھتے ہیں، آج امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ 1 پڑھ رہے تھے، تو آ کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ بات پوچھی۔ اب ابن عباس آگے جواب دیتے ہیں، فقال دعہ فإنہ صاحب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امیر معاویہ کے بارے میں کچھ نہ کہو، تم کون ہوتے ہو ان کے ایک پڑھنے پر؟ وہ عام نہیں، وہ سرکار کی صحبت میں رہے ہیں۔ دا ہو کہہ کر انہیں اعتراض کرنے سے روکا، انہیں چھوڑ دو، انہیں کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ فرمایا انہو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ پوچھا جائے کہ وہ کہتے منہ بند کرو، ان کے بارے میں ایسے نہ بولو، کیوں نہ بولو؟ کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں، بات ادھر گئی تو ادھر پہنچے گی، یہاں دم مارنے کی مجال نہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کیوں؟ یہ عام کسی کی صحبت میں نہیں رہے، نبیوں کے سلطان علیہ السلام کی صحبت میں رہے ہیں۔ تو کیا یہ فضیلت بیان نہیں کر رہے؟ کتنی بڑی فضیلت کہ آج کوئی بندہ کروڑوں نفل پڑھ لے، حج کر لے، عمرے کر لے، یہ فضل نہیں پا سکتا کہ انہیں روکا اپنے غلام کو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی چھوڑو، تم وہ ایک پڑھیں یا تین پڑھیں، تم چپ کر جاؤ۔ کیوں؟ وہ ایسے شخص ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سرکار کی صحبت میں رہے ہیں، سرکار کے تربیت یافتہ ہیں۔ اب ان پر انگلی اٹھاؤ گے تو سرکار کی طرف جائے گی۔ جیسے آج بلا تشبیہ و تمثیل کہ کسی پیر کا کوئی مرید ہو بڑا قریبی، تو کہا جائے کہ یہ تو فلاں پیر صاحب کا، یہ تو میاں صاحب کا مرید ہے، میاں شیر محمد شرک پوری، ان کا زمانہ اس نے پایا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ معمولی نہیں ہے، یہ بڑوں کے پاس بیٹھا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فضیلت بیان کی نا کہ ان کے بارے میں تم بعد کی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم صحابی نہیں ہو، یہ صحابی ہیں، اور ان پر تم اعتراض نہ کرو۔ اب یہ جو ہے سیاق و سباق، اس کو باقاعدہ ڈسکس کیا ہے محدثین نے۔ عمدۃ القاری کے اندر جب اس حدیث کا ذکر ہے تو کہتے ہیں مطابقاتہ للترجمات، کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس جو کہہ رہے ہیں کہ دا ہو فَإِنَّهُ قَدْ صَاحِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں چونکہ ہر حدیث کو منطبق کرنا ہوتا ہے ترجمۃ الہیڈنگ کے ساتھ کہ ہیڈنگ کے مطابق حدیث آئی ہے، کہتے ہیں مطابقاتہ للترجمات من حیث ان فیہ ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مطابقت ثابت ہو گئی کہ ہیڈنگ بھی تھا ذکر معاویہ، نیچے بھی آ گیا ذکر معاویہ، لیکن کہتے ہیں وفیہ دلالۃ ایضاً علی فضلہ، اس میں ان کی فضیلت پر بھی دلالت ہے۔ کیسے؟ اس کا کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں من حیث انہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ جو بولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تو چپ کر، وہ صحابی ہیں، ان کی شرم کر، وہ صحابی ہیں، کہتے ہیں اس سے فضیلت بھی ثابت ہوئی۔ اب ان لوگوں کا کیا عداوت اور دشمنی ہے ان کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ بخاری خود اور ان کے شارحین وہ تو یعنی ذکر کے ساتھ پھر بھی فضیلت سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ذکر بھی ہے اور فضیلت بھی ہے۔ یہ عمدۃ القاری جلد نمبر 11 جو ہے، اس کے اندر یہ کتاب فضائل صحابہ میں جب یہ حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 3764، اس کے تحت انہوں نے یہ صفحہ نمبر 487 پہ لکھا فیہ دلالۃ ایضاً علی فضلہ، فضل معاویہ تھا، فضل فضیلت ہوتا، فضلہ من حیث انہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہے کہ آگے اس باب سے بڑا باب لکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے باب سے، اور یہاں پھر وہ جو امیر المومنین کا لفظ میں نے کہا کہ بخاری میں تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ امیر المومنین لکھا ہوا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی فضیلت ہے۔ قیل علی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ، حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ فإنہ ما اوتر الا واحدۃ، آپ کچھ کہو گے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے بارے میں؟ کیونکہ وہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، یعنی یہ جو حضرت ابن عباس کے ساتھ 3 پڑھتے تھے، ایک دیکھ کے
تو جس طرح صحافی سوال کرتے ہیں کہ اس بارے میں پھر آپ کی کیا رائے ہے، وہ تو امیر المومنین امیر معاویہ تو یہ پڑھ رہے ہیں، تو اگر کوئی گڑبڑ مسئلہ ہوتا تو کہتے ہیں میرے سامنے ان کو امیر المومنین نہ کہو۔ اب جو گھر والے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا اور لقب امیر المومنین بولا گیا اور ذکر صحیح بخاری میں ہے، تو آپ نے اس لقب پہ اعتراض نہیں کیا کہ امیر المومنین اب خلفائے راشدین کے بعد کسی پہ نہ بولو، یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی پہ نہ بولو، یا ان پہ نہ بولو، یہ اہل نہیں۔ ابن عباس نے یہ نہیں کہا، اور کیا کہا؟ فرماتے ہیں قال انہو فقیہ، کہا کوئی معاویہ ان پڑھ بندہ نہیں، فقیہ ہیں۔ ایک ہے 3 صدی کا فقیہ، 4 کا، 5ویں کا، حضرت امیر معاویہ ہیں فقہائے صحابہ میں سے۔ اب آج اگر کسی کو کہا جائے یہ بڑا فقیہ ہے تو کیا اس کی شان بیان نہیں ہو رہی؟ کیا اس کی فضیلت بیان نہیں ہو رہی؟ کیا اس کی منقبت اس میں نہیں ہے؟ تو جس ذات کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسی علمی شخصیت اور صحابی اور سرکار کے خاندان کے فرد جس کو فقیہ کہہ رہے ہیں، تو بہت بڑی شان ان کی بیان ہو رہی ہے، کیونکہ سارے صحابہ فقہا نہیں، تقریباً 135 صحابہ کے لحاظ سے یہ ابن قیم نے لسٹ جو لکھی ہے فقہائے صحابہ لکھے ہیں، ان میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلفائے راشدین۔ تو بہت تھوڑے صحابہ ہیں کہ جو صحابی ہونے کے ساتھ فقہا بھی ہیں، باقی علم تو ان کا اتنا ہے کہ ہم اگر کوئی کروڑوں کتابیں پڑھ جائے پھر بھی ان کے قطرے کے بھی ہم پلہ نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں آگے پھر کیٹاگریز ہیں، اور بعد والے کبھی ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے، لیکن کیٹاگریز ہیں کہ یہ فقیہ صحابی ہے، یہ غیر فقیہ صحابی ہے، عادل سارے ہیں، جنتی سارے ہیں، مگر فقیہ کچھ ہیں، کچھ فقیہ نہیں ہیں۔ لیکن ان فقہا میں سے جن کی تعداد تقریباً مجموعی صحابہ کی جو 1 لاکھ سے زائد ہیں، ان میں سے 135 کے قریب فقہا ہیں، اور ان 135 میں ابن عباس کے نزدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ 1 لاکھ اگر مجموعی تعداد لو پھر بھی 1 لاکھ میں سے 135 منتخب ہوں تو امیر معاویہ تو پھر بھی اس میں آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کہہ کون رہے ہیں؟ باقی کے لحاظ سے بعد والے اکثر جو فقہا صحابہ شمار کیے گئے ان کے بارے میں پھر تابعین نے رائے قائم کی، تبع تابعین نے رائے قائم کی، بعد کے ائمہ نے رائے قائم کی، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس لسٹ میں آ گئے جن کو صحابی بھی فقیہ کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ صحابی کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہو فقیہ۔ اچھا جی، اب امام کرمانی کہتے ہیں آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا امیر معاویہ 1 پڑھیں، میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا، کیوں؟ فَإِنَّهُ عَارِفٌ بِالْفِقْهِ، وہ فقہ کے عارف ہیں، وہ عارف ہیں فقہ کے۔ یہ بخاری اور اس کی شروحات ہیں۔ ایسے ہی یہاں پر کستلانی کے لحاظ سے جو تذکرہ ہے حدیث کے اندر، جب انہوں نے یہ کہا احادیث پوچھی گئیں، اور یہاں ترجمے میں بھی طاہر القادری نے خیانت کی ہے، جہاں لفظ احادیث آیا ہے اس نے روایات لکھا ہے۔ اب روایت تو حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، یعنی جو ہیں حدیثیں، اور ابن حجر نے قول لکھتے وقت لفظ حدیث لکھا ہے، لیکن اس نے اپنی کتاب میں روایات لکھا ہے۔ یہاں سے ہی سٹیٹس تو کم ہو گیا بات کا، اور آگے پھر ویسے واردات کر دی کہ صحیح نہیں، تو پھر یہ نتیجہ تاثر دیا نکالا کہ پھر گڑی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر
عمدۃ القاری کے اندر جب اس کا ذکر آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، تو امام عینی نے پورا اس پر سوال کیا۔ فَإِن قُلْتَ، یہ ہے ہمارے پرانے مصنفین، فَإِن قُلْتَ قَدْ وَرَدَ فِي فَضِيلَتِهِ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ، قَدْ وَرَدَ فِي فَضِيلَتِهِ، مرجع ہے حضرت امیر معاویہ اس حدیث کے تحت لکھ رہے ہیں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، تو پھر امام بخاری بھی تو یہاں ذکر معاویہ کی جگہ فضائل معاویہ لکھ دیتے، تاکہ بعد والوں کے لیے اس لحاظ سے بھی کوئی اگر سمجھنا چاہتے تو آسانی ہو جاتی، ورنہ تو ذکر معاویہ کے لحاظ سے بھی انکار نہیں ہے فضائل کا۔ کہتے ہیں قلت نعم، ہاں کس جواب میں کہا؟ اس میں قد وارد فی فضیلتہ احادیث کثیرہ، احادیث کثیرہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں تو کثیر حدیثیں وارد ہوئی ہیں، تو اگر ساری من گھڑت ہوتی تو کہتے ایک بھی نہیں وارد ہوئی، ان کو حدیث ہی نہ کہو۔ کہا نام وارد ہوئی ہیں، لیکن ولیکن لیس فیہا حدیث یصح من طریق الاسناد نص علیہ اسحاق بن راہویہ، وہ اسحاق بن راہویہ کا جو قول ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حدیثیں تو وارد ہوئی ہیں، حدیثوں کا انکار نہیں، لیکن جو شرائط صحت ہیں اس تک وہ نہیں پہنچتی، اور امام بخاری کے استاد نے یہ لکھا تو امام بخاری بھی اس پہ قائم ہو گئے، مگر جو حدیثیں ہیں ان کا انکار نہیں، وہ حدیثیں ہی ہیں، وہ من گھڑت روایتیں نہیں ہیں، وہ احادیث ہیں، حسن ہیں، ضعیف ہیں، اور ان سے فضیلت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہ پراپوگنڈا کرنا کہ کوئی ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے، آگے مطلب کیا لینا عوامی کہ ساری گھڑی ہوئی ہیں، تو یہ صحابی رسول علیہ السلام سے واضح دشمنی ہے۔ صحیح نہیں ہے اعلی حضرت نے کہا یہ اصطلاحی کلام ہے، علمی گفتگو ہے، مطلب یہ ہے کہ درجہ صحت کو نہیں پہنچی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں غلط ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں من گھڑت ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو اصطلاحی صحیح نہیں، اگرچہ حسن ہے یا اگرچہ ضعیف ہے، مقصد پھر بھی ان سے پورا ہو جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی شان کی ہر حدیث ہی گڑی ہوئی ہے، یہ اب عوام میں پھیلایا گیا کہ صحیح نہیں تو پھر ان کی شان کی ہر حدیث ہی گڑی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں اعتراف ہے کہ گھڑنے والوں نے کچھ گھڑیں، گھڑنے والوں نے کچھ گھڑیں، مگر کچھ گھڑی ہوئی کی وجہ سے جو حقیقت میں ہے ان کا تو انکار نہیں ہو سکتا۔ گھڑنے والوں نے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لیے بھی 3 لاکھ گھڑیں، تو کتنی کثرت ہوگی پھر معاشرے میں ان کی، لیکن 3 لاکھ گھڑی ہوئی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی فضیلت ہی کوئی نہیں صحیح حدیث میں۔ صحیح حدیث میں اپنی جگہ فضیلت ہے، اور کثرت فضائل صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، مگر گھڑی ہوئی بھی 3 لاکھ ہیں۔ اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس نے گھڑی ناسبی نے، اس نے چند گھڑی، تو چند سے جب 3 لاکھ سے ادھر فضائل والی حدیثوں کو آؤٹ نہیں کیا جا سکتا جو حدیثیں ہیں، تو ادھر جو چند کسی نے گھڑی اس کی وجہ سے ساری حدیثوں کو کیوں آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ پوری 3 لاکھ ہی گھڑ دیں، اور 3 لاکھ جب اس وقت تھیں تو اب کتنی ہوں گی؟ یہ بھی میں دلیل کے طور پر فتاوی رضویہ سے دکھاتا ہوں، یہ جلد نمبر 5 ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 461 ہے۔ کہتے ہیں کہ روافض نے فضائل امیر المومنین و اہل بیت طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قریب 3 لاکھ حدیثوں کے وضع کی۔ وضع کا مطلب ہوتا ہے گھڑنا۔ کون لکھ رہے ہیں؟ امام احمد رضا بریلوی۔ 3 لاکھ، اور آگے حوالہ دے رہے ہیں کما نص علیہ الحافظ ابو یعلا، اعلی حضرت پھر آگے امام ابو یعلا کا حوالہ دے رہے ہیں کہ امام ابو یعلا
رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ 3 لاکھ حدیثیں خانہ ساز گھر میں گھڑی ہوئی وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں میں پیش کی جا رہی ہیں روافض کی طرف سے۔ اور کس نے لکھا؟ والحافظ الخلیلی فی الارشاد، ارشاد کتاب کے اندر حافظ خلیلی نے بھی یہ لکھا کہ 3 لاکھ حدیثیں روافض کی طرف سے گھڑی گئیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں۔ لیکن اتنی کے باوجود بھی ہم مانتے ہیں کہ حدیثوں میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل صحابہ میں سے سب سے زیادہ موجود ہیں، جس طرح کہ امام احمد بن حنبل نے اس کا قول کیا۔ اب یہاں پر اعلی حضرت لکھتے ہیں یوں ہی، یعنی جس طرح روافض نے دھندا کیا یوں ہی نواسب نے مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں حدیثیں گھڑیں، کما ارشد الیہ الامام الضاب عن السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، کہ جس طرح امام احمد بن حنبل نے بتایا ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ 1000 گھڑی، 2000 گھڑی، لاکھ گھڑی، یعنی کچھ کرتوت نواسب نے بھی برا کیا حدیثیں گھڑنے کا، شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر کرنے کے لیے، یعنی انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلہ شو کرنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے انہوں نے دھندا کیا گھڑنے کا۔ اب گھڑی ہوئی چند جو ہیں ان کی وجہ سے سرکار سے پڑھی ہوئی کا تو انکار نہ کیا جائے۔ اگر ادھر 3 لاکھ گھڑی ہوئی ہیں فضیلت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، تو پھر بھی اصل تو اصل ہی ہیں، ان کو تو مانا جائے گا۔ یہ نہیں کہ 3 لاکھ گھڑی ہوئی ہیں تو اب کوئی بھی نہ مانو۔ اس بنیاد پر یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور پراپوگنڈا اندر جو بیماری ہے اس کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ بولا آج سے صدیوں پہلے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کی اس جملے کی صداقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ تہذیب الکمال کے اندر وہ کمال کی بات ہے، جلد نمبر 1، اس میں امام نسائی کی حالات میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 158 ہے، سئل ابو عبد الرحمن النسائی رحمہ اللہ تعالی سئل عن معاویہ بن ابی سفیان صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ کچھ لوگ امام نسائی کو تو دشمن شو کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حقیقت یہ ہے ان سے پوچھا گیا امام نسائی سے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے بہت عمدہ جواب دیا، کہا انما الاسلام کدار، اسلام ایک محل ہے، محل کی طرح، یعنی یوں سمجھو محل، اچھا جی، لہا بابن، جس کا ایک ہی دروازہ ہے، توجہ کرنا، محل، اسلام محل ہے جس کا ایک دروازہ ہے، فباب الاسلام الصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ اسلام کا جو محل ہے اس کا دروازہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ پھر کہا اب جو چور ڈاکو اسلام کے محل کے اندر داخل ہو کے لوٹنا چاہتا ہے وہ دروازے کی طرف جاتا ہے، وہ حملہ دروازے پہ کرتا ہے، یعنی اور تو کوئی داخل ہونے کا راستہ نہیں، دیواریں اس کی مضبوط ہیں، دروازہ ایک ہے۔ کہا جس نے بھی جس صدی میں بھی جب بھی اسلام پہ حملہ کرنا ہوا تو وہ صحابہ پہ کرے گا، کیونکہ فباب الاسلام صحابۃ، اسلام کا دروازہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ یعنی وہ کوئی کرے نماز پہ اعتراض، روزے پہ، حج زکوٰۃ پہ ڈائریکٹ، تو کیا کر لے گا؟ اسلام کے دشمنوں کو یہ جگہ لگے گی کہ یہاں ہم کر سکتے ہیں، کہ کسی صحابی کے خلاف کوئی پراپوگنڈا، کسی کے خلاف کوئی پراپوگنڈا، اور پھر کہیں گے یہی تو قرآن لکھنے والے تھے، پھر یہ ایسے ہیں تو قرآن پھر کیسے ہوگا؟ یہ مطلب ہے کہ جس نے بھی حملہ کرنا ہوا اسلام پہ تو وہ کیا کرے گا؟ دروازے کی طرف آئے گا، کیونکہ باقی جگہ تو ضرب لگ سکتی نہیں، اتنی وہ قلعہ مضبوط ہے، دروازے کی طرف آئے گا۔ اچھا جی، فمن آذ الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم انما اراد الاسلام،
جب بھی کسی نے صحابہ پر تنقید کی تو یہ نہ کہنا کہ عام بندے ہیں، اس نے اسلام پر حملہ کیا، کیونکہ سرکار کا دین تو ان کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر راوی ہی معتبر نہیں رہیں گے تو پھر دین کیسے رہے گا؟ فمن آذ الصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم انما اراد الاسلام، اس نے اسلام کا ارادہ کیا، اسلام پر حملہ کرنے کا، یعنی ان ذوات پہ نہیں، وہ اسلام پہ حملہ کر رہا ہے۔ کمن نقر الباب انما یرید دخول الدار، کہتے ہیں جو بندہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو، کیا اس کا مقصد دروازہ ہے یا اس کا مقصد اندر جانا ہے؟ کمن نقر الباب انما یرید دخول الدار، کہ جو دروازے کو دستک دے رہا ہے یا دروازے کو توڑ رہا ہے، اس کو دروازہ نہیں چاہیے، اس کو جو اندر ہے وہ چاہیے۔ تو صحابہ ہیں اسلام کے قلعے کا دروازہ، اسلام کے خزانے کا دروازہ، تو جو ان پہ حملہ کر رہا ہے وہ آگے جانا چاہتا ہے، جو رکاوٹ یہ بنے ہوئے ہیں درمیان میں وہ توڑ کے دروازہ اندر جانا چاہتا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ ہے جو اصل سوال ہوا، کہتے ہیں فمن اراد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فانما اراد الصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا جیسے کنکریٹ کی دیوار پر حملہ کرنا بڑا مشکل تھا، دروازے پر آسان تھا، اور پھر دروازے میں ہے حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان پر حملہ کرنا مشکل ہے، حضرت معاویہ پہ کرنا آسان ہے۔ فرمایا اس واسطے حضرت امیر معاویہ آزمائش ہیں، پہلے بیماری لگتی ہے لوگوں کو ان کے خلاف، پہلے تنقید اور بک بک ان کے خلاف کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ چلو وہ تو خلفائے راشدین ہیں، لوگ ناراض ہوں گے، جس طرح کئی پیر اور کئی مولوی جو ہیں کہ یہ تو پھر بعد میں ہے نا، نہ یہ خلفائے راشدین میں ہیں نہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان کا تو بڑا بعد میں جا کے نمبر آتا ہے، تو اس کی وجہ سے تمہیں کوئی نہیں روکے گا، ہم جو کچھ کہتے رہیں۔ اب جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کی، اس نے گویا کہ صحابہ کے دروازے پر حملہ کر دیا، کہ جہاں یہاں جو تنقید کرے گا، امام نسائی کہتے ہیں پھر حضرت ابوبکر صدیق پہ بھی کرے گا رضی اللہ تعالیٰ، آگے بڑھے گا، یہ باقی صحابہ کی بھی ادبی کرے گا، اور یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں۔ امام نسائی نے کتنے سال پہلے لکھا، کتنی صدیاں پہلے لکھا، اور آج جو ہے پورے اسلام پہ حملہ کے لیے صحابہ کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور صحابہ کو نشانہ بنانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور جو اس وقت ان کی پوزیشن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کی ہے، معاذ اللہ کچھ وقت بعد باقی صحابہ پر بھی ہوگی اور پھر پورے اسلام پہ ہوگی۔ تو یہ دعوت فکر ہے تمام لوگوں کے لیے کہ اپنی زبانیں سنبھال کے رکھی جائیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پل صراط سمجھیں، ایک امتحان سمجھیں، ایک آزمائش کا مقام سمجھیں، کہ یہاں لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں، بک بک کر لیں، بول رہے ان کے خلاف، مگر امام نسائی کہتے ہیں یہ تمہارا ان کے خلاف بولنا بالواسطہ اسلام پر حملہ ہے، چونکہ ان سے بڑھ کے پھر دروازہ ٹوٹے گا، یعنی یہ دروازے میں سے یوں سمجھ لو وہ جگہ ہے جو جس پر حملہ کرنے والے کے گمان کے مطابق جلدی ٹوٹ جائے گی جگہ، یہاں سے اس نے اپنا گمان یہ سمجھا ہوا ہے، تو پھر وہ جگہ ٹوٹے گی، ایک پھٹی دروازے سے بلا تشبیہ و تمثیل، تو پھر دروازہ ٹوٹے گا، دروازہ ٹوٹ گیا، اسلام کو لوٹنے کے لیے دشمن داخل ہو جائیں گے۔ تو اس واسطے آج سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گشڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔